اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا کچھ حصہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اول آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانا، پھر ان کی ازدواجی زندگی، اور پھر ان کو بطور امتحان ایک درخت سے منع کرنا، اور اس کے بعد شیطان کا بہکانا، وسوسہ ڈالنا۔ شیطان کا اس وسوسے سے جو مقصد تھا وہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ شیطان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانی جو شرمگاہ ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اس پر ہم نے کچھ تفصیل سے وعدے کیا تھا کہ یہ شیطان کا مشن ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے ان میں شرم و حیا، غیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کی شرم جو ہے وہ شرمگاہ لوگوں کے سامنے ننگی کرے۔ تو اسی لیے ستر پر جسم کو ڈانپ کے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا قرار دیا ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے۔ پھر شیطان نے بہکانے کے لیے جو دوسرا معاملہ کہا، وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، ما نہیں، نہا منع کیا، کما تم دونوں کو، ربکما تمہارے تم دونوں کے رب نے، یعنی تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، ان منع سے، ہذہ یہ، الشجرہ درخت، نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا مگر اس لیے، ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکین دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے۔ اب یہاں پر جو ہے انسان جو ہے ایک کمزوری ہے کہ انسان اپنے لیے بہتر عمدہ سوچتا ہے۔ اب شیطان نے اسی انداز سے ایک جو ہے وسوسہ ڈالا، اور آدم علیہ السلام اس وسوسے کی بنیاد پر جو ہے وہ درخت کے قریب جا پہنچے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام تو پہلے بھی ان چیزوں سے عمدہ حالت میں تھے۔ مثلا شیطان کا وسوسہ کیا تھا کہ تمہیں درخت سے روکنے کا مقصد ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ بھئی آدم علیہ السلام تو اللہ نے فرشتوں سے اس کو افضل کروا دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو بھئی جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ مسجود ہے، اور جو سجدہ کرنے والا ہے لا محالہ وہ اس کے مقابلے میں اس لیے حیثیت سے کم ہے۔ تو اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا تھا، لیکن شیطان نے بہکا کے یہ باور کروایا کہ گویا کہ آپ جو ہیں ابھی شاید اعلیٰ نہیں ہیں، فرشتے اعلیٰ ہیں تو آپ اعلیٰ بن جائیں گے۔ اس خطرے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، ایک غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ پھر موت سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی تو اللہ نہیں چاہتا، اللہ یاد باللہ۔ اب دیکھو نا یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، شیطان کے انداز میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ شیطان انسان کو رب کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی وسوسہ آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بندہ پڑھے، اور نماز کے اندر بھی آیت اعوذ باللہ پڑھے، اور اپنی بائیں طرف جو ہلکا ہلکا تفل، یعنی جس کے اندر ہلکا ہلکا تھوک ہوتا ہے، اپنی بائیں جانب جو ہے وہ پھونک دے۔ اور اگر شیطان کوئی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے جو انسان کے ایمان کے منافی ہے، کیونکہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا
اس یہ آہستہ آہستہ انسان کو بسا اوقات دور لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ ایک خاص فضل کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہ بسا اوقات ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے وسواس جو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اتنے برے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کے کولا ہو جائیں، مر جائیں، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کو، ان خیالات کو اپنی زبان پہ لے آئیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ذاق الایمان، میں اللہ کہوں تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ یہ چیز جو تمہیں روکتی ہے کہ تم جلنا گوارا کر جو، مر جائیں تو گناہ بہتر ہے، لیکن اس چیز کو زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے، یہ چیز تمہیں روکتی کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو کبھی اور برا کون قرار دے رہا ہے؟ وہ جو اللہ نے ایمان رکھا ہے نا، وہ تمہارا ایمان ہی ہے جو تمہیں اس کو زبان کے اوپر لانے سے کیا کر رہا ہے؟ روک رہا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ان اللہ تجاوز عن امتی ما توسوس به انفسهم، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ خیالات، وہ وسواس اللہ نے معاف کر دی ہیں جو انسان کے ذہن میں، دل میں آتے ہیں، ما لم تتکلم او تعمل، جب تک انسان اس وسوسے کو عملی شکل نہیں دیتا کوئی، یہ انسان اس کو اگر لوگوں کے سامنے آگے بیان نہیں کرتا، تب تک کیسا بھی برا خیال کوئی دماغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ خیالات، وہ وسواس جو وہ معاف کر دی ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پہ انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات ملحوظ رہے اس وسوسے کے معاملے میں، ایک ہوتا ہے وسوسے کا آنا، ایک ہوتا ہے کسی بات پہ اپنے ذہن کو جو ہے وہ پکانا، دونوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتے غیر ارادی خیالات، ہمارا سوچ نہیں ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا، کبھی کوئی چیز دیر میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی چیز دیر میں ڈالتا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان کے اختیار سے بالا ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں، ایسے خیالات وسواس، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں۔ البتہ اگر انسان خود اپنے ذہن کو لگا کے کسی چیز ذہن پکائے گا تو یاد رکھیے وہ خیالات نہیں ہے، پھر وہ انسان کی باطن سوچ ہے، جس کے اندر وہ اگر اسی کے اوپر ذہن پختہ کر لے گا تو لامحالہ پھر وہ اس کے اندر مجرم بن جائے۔ تو یہ جو ہے شیطان نے وسوسہ ڈال کے یہ جو اصل میں جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ الیاذ باللہ، اللہ کے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں گویا کہ نہ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی اعلیٰ مخلوق بنو، نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم موت سے مبرہ ہو جاؤ، بچ جاؤ، پاک ہو جاؤ، گویا کہ معاذ اللہ تمہارا اچھا نہیں سوچتا۔ تو یہ سب سے بڑا کفر ہوتا ہے کہ انسان رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ اس لیے شیطان کے وسواس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا عند ظن عبدی بی، یاد رکھنا لوگوں، حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام، میں اللہ اپنے بندے کے خیال گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس قسم کا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے نا ویسا مجھ سے صلہ پا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا، عمدہ، اعلیٰ سوچ ذہن رکھنا چاہیے، خیر بلائی، اللہ سے نفع کی امید، نقصان سے بچاؤ والا انداز، میرا اللہ بچائے گا، میرا اللہ مجھے یہ خیر دے گا، بلائی دے گا، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا یہ انسان کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ اور غلط خیال رکھنا، جیسے ہمارے ہاں ایک اس کو مثال سمجھ لیں، ساڑھے ہوں او جی اسی اس قابل کتوں کہ اللہ ساڑی سونے، یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں، او جناب اسی اس قابل کتوں کہ اللہ ساڑی سونے، اسی گناہ گار لوگ ساڑی کتنے سنتا ہے؟ تو پھر اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ آنا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق۔ تو اللہ کے بندے، جب تو نے پہلے اللہ کے بارے میں ایک غلط ذہن بنا لیا کہ میری اللہ نہیں سنتا، تو بتا پھر اللہ نے تو کہہ دیا جیسا گمان ہوگا ویسا اجر پا لے گا، تو پھر تیری دعا تو ابھی خود ہی مردود ہو گئی، تو نے تو اپنی دعا کو خود ہی ضائع کر لیا جب تو نے ذہن ہی غلط بنا لیا۔ جب تیرا یہ یقین ہوگا، دیکھو نا زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا اللہ دنیاوی وسائل ختم ہو گئے ہیں، میں بوڑھا، سر میرا سفید، جسم میرا کمزور، دنیاوی اعتبار سے یہ عمر اب اولاد والی شاید نہیں ہے، لیکن یا اللہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ لیکن تجھ سے مانگ کے تو نامراد نہیں ہونا،
یہ ہوتی ہے اللہ کے بارے میں اچھی امید، اچھا گمان۔ تو مایا او تکونا، یا تم ہو جاؤ گے من الخالدین، کہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اب یہ بھی ایک تیر، اگلا بار پھر ایک اور کر دیا، اپنی بات کو اعتماد دلانے کے لیے اب وہ قسموں پہ آ گیا۔ مایا وقاسمہما، اور اس نے قسم اٹھائی ان دونوں کے لیے، آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ عنہما، تو ان کے سامنے وہ قسمیں دینے لگا۔ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو تسلی دلانا، یقین دلانا کہ میں تیرا خیر خواہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ بلا ضرورت قسم اٹھانے سے منع کیا، بلکہ آپ نے جو ہے اس کا نقصان بھی بیان کیا۔ ضرورت ہے قسم اٹھائی جا سکتی ہے، دیکھو اللہ سے بڑھ کے کائنات میں سچا کوئی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کتنی باتیں ہیں قرآن میں قسمیں اٹھا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والطور وکتاب مسطور، اللہ قرآن جی بھرا پڑا اللہ کی قسموں سے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن اپنے بندوں کی تسلی کے لیے اپنے پھر بھی قسمیں اٹھا دی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ آپ نے ضرورت کا قسم اٹھائی ہے، لیکن بلا ضرورت قسم سے آپ نے روکا بھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب سودا بیچو نا تو قسم نہیں اٹھانا، فرمایا کہ یہ جو قسم ہے فَإِنَّ، یہ جو ہے جو آپ سودا بیچتے ہیں نا، یہ قسم جو اٹھاتے ہو یہ سودے کی برکت کو ضائع کر دے۔ وہ اللہ نے جو تھوڑے اندر بھی تمہاری ضرورت پوری کر دینی ہے نا، جب قسم اٹھا کے کماؤ گے نا تو اس تھوڑے کے ساتھ وہ اگر جو ہے اس میں جو فائدہ نفع ہونا تھا نا، جس کے ساتھ اللہ نے غیبی طور پہ تمہاری جو ضرورتیں پوری کر دینی تھی، مایا قسم اٹھانے کے ساتھ وہ تمہاری برکت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ جھوٹی قسم تو ویسے دھوکا ہے نا، صحیح جائز قسم بھی ہو تو جب سودا بیچتے ہوئے آخری حد تک بچنا چاہیے کہ قسم کہ دل مطمئن لے لے گا، نہیں لیتا چلا جائے، اللہ کو اور دے دے گا۔ جو اللہ نے قسم رزق لکھا ہے وہ نہیں چھینے لگا آپ سے انشاءاللہ، وہ تو آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اس لیے قسم اٹھا کے آپ نے اپنے سودے کی تجارت کی جو برکت ہے وہ ضائع نہیں کرنی۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم اٹھائی ان دونوں کے لیے، اور کیا کہا؟ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، یقیناً میں خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں۔ میرا مقصد کوئی، میں نے اپنا مفاد کوئی نہیں جی، میں تو تہاڈا ہی بھلا کرن رہا کہ تہاڈا کچھ بن جائے۔ آج جن بھی نوسر بعد فراڈیے ہوندے نے نا، کبھی انداز چیک کر لینا، غالب لوگوں کا انداز ابلیس والا ہی ہوندا ہے۔ بڑے اپنے بڑے نیک متقی، بڑے اگلے دے خیر خواہ بن کے انہاں دی شکل سامنے ہون گے جویں انہاں نال دا جس سناولا تو جمنا ہی کوئی نہیں نا کوئی۔ سب سے بڑھ کے متقی یہی ہوتے ہیں، اور کسی طرح قسمیں اٹھائیں گے اور اگلے کو خیر فوج کے نفع یا سبز باغ دکھائیں گے۔ آپ پہلے دو کیا ہیں؟ سبز باغ والی قسم ہی ہے نا ایک، کہ جناب تھی فرشتے بن جانا سی گا، تمہیں موت سے تمہیں بچ جانا تھا۔ یعنی جب آپ آ کے سامنے رکھیں تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ دھوکے بازوں کا انداز کیا ہوتا ہے، پہلے وہ سبز باغ دکھائیں گے، پہلے مرحلے میں دھوکہ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ سبز باغ۔ انسان تبھی لالچ ہرستما انسانی کمزوری ہے۔ اچھا، سبز بات دکھانے کے بعد اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اوپر سے قسمیں اٹھائیں گے، وقاسمہما۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ اپنے کردار سے، اپنے معاملات کو اس انداز سے بیان کریں گے کہ اپنے آپ کو تمہارا سب سے بڑا خیر کا ظاہر کریں گے۔ نوسر باندھا بڑا یہ کرن رہا تو نوسر باندھا تو پھر اتنے ہی سکنا سارا کچھ معاملہ۔ تو مایا انی لکما، بے شک میں تمہارے لیے، لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں۔ مایا فلا جو ہے فدلاہما، پس اس نے جو ہے وہ پھسلا دیا ان دونوں کو، بے غرور، دھوکے کی وجہ سے، یعنی غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے اور غلط سین دکھا کر کے، غلط جو ہے وہ تصویر دکھا کر کے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ اتار دیا، پھسلا دیا۔ مایا فدلاہما، پس دلہ لٹکانا بھی ہوتا ہے نا، وہ ڈول جو ہوتا ہے نا جو کنویں کے اندر ڈالتے ہیں،
اس کو جو ہے اس کو لٹکانے کو بھی جو ہے وہ یہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے جو ہے اتار لیا ان دونوں کو بِغُرُورٍ، دھوکے کی وجہ سے. فَلَمَّا، پس جب ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو. اب اس درخت کو چکھنے کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ نے پیچھے وجہ بیان کی تھی نا کہ وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ننگا کر دے. مایا بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں. اب وہ جنتی لباس، وہ شاہی لباس اس درخت کو کھانے کے نتیجے میں وہ کیا ہو گیا؟ وہ اتر گیا، ختم ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی ہیں لیکن دونوں کے جسم ننگے ہو گئے. اور شیطان کا مشن کیا ہے؟ کہ انسان کو جو ہے وہ اس سے شرم حیا غیرت ختم کرنا، ان کو ننگا کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک سے بچایا؟ کچھ چیزیں ہم نے پیچھے بات میں بیان کر دی. یہ گھٹنا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاخذ عورہ، یہ تمہارا گھٹنا بھی ستر ہے. بلا ضرورت یہ گھٹنا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. اگر ضرورت کا تھوڑا گنجائش ہے لیکن اس کو بھی ستر. اور ران تو بالکل جو ہے یہ ران جو ہے یہ ساری ستر ہے. آپ رکو گے تو یہ ستر ہے ران، تاکہ تو اب ران ننگی نہیں ہوگی تو لا مالا ستر ننگا بیلوڑا نہیں ہوگا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ستر ہے. ہمارے یہاں چوں چوں بالاں دا پیو ہوندا تے جناب ہاف نکر پا کے تے ناشتہ لین تریا ہوندا اور وہ تو بریک جی شرٹ پائی ہوندی. اب بندہ پوچھے بھی اللہ کے بندو تم جو ہے اپنا لباس جسم چیک کرو کہ جسم کے اعضاء جسم سارا نمایاں ہو رہا ہے اور ساری یہ بے حیائی ہے. اور شیطان کا مشن ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا کر دے؟ ننگا. صرف دو مقام ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جگہ جہاں شرمگاہ کو ننگا کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آدمی کا بیڈ روم ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بیوی یا لونڈی. جیسے قرآن نے حدیث میں بیان کی معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی سے مسلم وغیرہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا جو ہماری شرمگاہ ہے ستر ہے اس میں سے کس طرح ہم کھول سکتے ہیں، کس طرح میں ڈھانپنا فرض ہے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ یہ ستر جو ہے کسی کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے. تو میاں بیوی جو ہے ان کو نبی اللہ نے قرآن میں لباس کی مانند قرار دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خامد بیوی کے لیے لباس، بیوی خامد کے لیے لباس. اس کے دونوں مفہوم درست ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح کپڑے نے اس کو ڈانپا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کا رازدان ہے اور تم اس کے جو اس کو قریب سے جانتے ہو تمہیں قریب سے جانتا ہے، ایک دوسرے کے پردے عیب اس کو بار تم نشر نہیں کرو گے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح دونوں میں کوئی پردے اور جسم میں رکاوٹ نہیں، تو اگر جسم ان کے ایک دوسرے کے ننگے ہو بھی جائیں سامنے تو میاں بیوی کی حد تک اس کی رخصت ہے، لیکن کسی اور جگہ انسان پر جسم ننگا نہیں کر سکتا. وَطَفِقَا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یکسفانی، وہ دونوں ڈانپ رہے تھے، علیہما، اس پر. یعنی خسف کا لفظ چپکانا ہوتا ہے، جوڑنا. مایا وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یکسفانی علیہما، وہ چپکانے لگے ان پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے. اب یہاں ایک اور بات بھی واضح ہوگی قرآن کی آیت سے کہ انسان کے اندر اللہ نے اولاد آدم میں غیرت، شرم و حیا یہ ایک طبی فطری چیز ہے. اب دیکھو نا افراد کتنے تھے کل؟ دو، اور دونوں کون تھے آپس میں؟ میاں بیوی. اور میاں بیوی کا ستر پنہ پہ کھل بھی جائے دوسرے کے سامنے تو اسلام میں حرام ممنوع نہیں ہے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا کیا ہے
کہ میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہ کا کھلنا یہ بھی ان کے لیے باعث شرمندگی بنا، اور کپڑے تو اتر گئے تو جنت کے پتے چپکا کر کے انہوں نے جسم کو کیا کر دیا، ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ فطرت جو ہے یہ طبعاً یہ انسانی نیچر فطرت کا حصہ ہے، شرم و حیا۔ تو اب جب شیطان کا وار چل گیا، آدم علیہ السلام جو ہے اس کی وجہ سے پھسل گئے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی ان کو، ہمارے لفظ بولنا منادی وہ اسی لفظ سے بنا، نادا ینادی سے آواز دینا، وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی ان دونوں کو، رَبُّهُمَا، ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، تلکم الشجرہ، اس درخت سے، میں نے کہا تھا نا ولا تقربا هذه شجرہ، اس قریب نہیں جانا، او اقل لکما، اور کیا نہیں میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا واضح، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی لوکولا چکوئی جو اخفا نہیں ہے، کھلا اعلانیہ دشمن ہے تمہارا۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا لو۔ فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما بوریا عنہما، جو چھپا دیا گیا تھا ان دونوں سے، میاں سوآتہما، ان کی شرمگاہوں، وقال، اور اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر اس لیے کہ ان تکونا، کہ تم ہو جاؤ گے، ملکین، دونوں فرشتے، او تکونا، یا تم ہو جاؤ گے، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے، مایا وقاسمہما، اور اس نے قسمیں اٹھائیں ان دونوں کے لیے، اور کہا، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، فدلاہما، پر اس نے اتار لیا ان دونوں کو، دلہ، اس نے اتار لیا، ہما، ان دونوں کو، بغرور، دھوکے کے ساتھ، فلما، پس جب، ذاق الشجرہ، ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو، بدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یکسفانی، وہ چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، وناداہما، اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، علم، کیا نہیں، حمزہ مانا کیا، لم مانا نہیں، علم، کیا نہیں، انہاکما، نہیں روکا تھا میں نے، کہا تم دونوں کو، تلکم الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا نہیں میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔